بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی سال دوم کی ہماری کلاس ہے۔ حصہ شاعری میں آج ہم نے غزل پڑھنی ہے اور غزل کے ہمارے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ شارٹ جو ہوا ہے ہمارا سلیبس، اس کی وجہ سے ہم نے ہمارے سلیبس میں صرف ایک ہی غزل رکھی گئی ہے اور ان کی غزل نمبر 1 ہے، پہلی غزل ہے ان کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بیٹا ایک بات ضرور بتاتی ہوتی ہوں کہ نظم میں اور غزل میں، خاص طور پہ غزل میں، جب بھی آپ غزل کی تشریح کریں آپ نے کیا کرنا ہے، شاعر کا تعارف ضرور کروانا ہے۔ اور مرزا غالب کی بات تو ہم ان کے تعارف کے بغیر ان کی شعر کی بات کر ہی نہیں سکتے کہ غالب جو ہیں وہ اردو کے قابل فخر اور عظیم شاعر ہیں، اور وہ شاعر ہیں کہ جن کی شاعرانہ عظمت کو سبھی نے تسلیم کیا ہے۔ تو ان کی شاعری میں جو خیال ہے، جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ اتنا اچھوتا ہے۔ غالب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت بھی بڑی اچھوتی، بڑی نرالی، سب سے الگ تھلگ ہے۔ تو اسلوب بیان تو ان کا خوبصورت ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ان کا جو خیال ہے وہ بہت مزے کا ہے۔ غالب کو انسانی نفسیات کا نباض شاعر کہا گیا ہے، اور کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شعر کہتے وقت یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے ہماری نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا ہو، جیسے نبض پہ ہاتھ رکھ کے ایک ڈاکٹر حکیم جان لیتا ہے نا، بالکل اسی طرح ان کی شاعری میں انہوں نے اپنی شاعری میں وہ بات کی ہے جو ایک انسان کے اندر ہے، جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ سب انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب غالب شاعری کر رہے تھے، شاعری کرتے تھے، تو ان کو اپنی فارسی شاعری بڑی پسند تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو میری شہرت ہوگی، جو پسندیدگی ہوگی، وہ میری فارسی شاعری کی ہوگی۔ لیکن بات بالکل اس کے برعکس ہوئی۔ کیسے؟ غالب فارسی کے دل دادا نکلے اور دنیا جو ہے وہ ان کی اردو شاعری کی دل دادا نکلی۔ چلیں، یہ تھوڑا سا میں نے تعارف کروایا، بہت مختصر۔ ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان پر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہوتی ہے، اور غالب کی تو کیا بات ہے۔ غالب کو کہا گیا ہے کہ غالب علی کل غالب، غالب سب پر غالب ہے۔ چلیں پہلی غزل کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ بس کہ کچھ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کہ دشوار ہے، ہر کام جو بھی ہم شروع کرتے ہیں نا، شروع میں دشوار ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے، ہم نے جو سنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، یا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہی بات غالب کر رہا ہے کہ بس کے دشوار ہے، کہ بہت مشکل ہے، بہت دقت پیش آتی ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہر کام کا آسان ہونا، پھر کہیں جا کے وہ کام آسان ہوتا ہے، ایسے نا۔ اچھا، لیکن کیا نہیں ہوتا؟ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی ہے تو انسان ہے، انسان ہے تو آدمی ہے؟ نہیں، غالب نے بڑی گہری بات کی ہے، اس میں بہت گہری بات کی ہے۔ کیا؟ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کون سا آدمی؟ وہ آدمی جس کو اللہ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا، وہ آدمی جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہ آدمی جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا، اور کیا کیا؟ اس کی عزت کو، اس کے جان و مال کی آبرو کو سب پر فوقیت دی۔ اب غالب جو ہے وہ انسانیت، چارٹر آف انسانیت جس کو کہتے ہیں، انسان پر بات کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ اللہ نے تو اپنے بندے کو بہت توقیر دے کر، بہت عزت دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، لیکن انسان جب اس دنیا میں آیا تو کیا اس کو وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکا جو اس کو ملنا چاہیے تھا، جو اس کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے آدمی کو، اللہ کی انسان کو طبقوں میں بانٹ دیے، طبقات میں تقسیم کر دیے۔ وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بڑا افسر ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ غلام ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ نے یہ فرق دے کر نہیں بھیجا تھا، اللہ نے انسان کو انسان بنا کر بھیجا تھا، اس کو فوقیت دے کر بھیجا تھا، ہر طرح سے برابر، سب کچھ اس کی عزت دے کر بھیجا تھا۔ تو شاعر جو ہے اس میں بڑے دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہے، ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے،
نہیں آسان ہوتا، نہیں ممکن ہوتا تو کیا نہیں ہوتا کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو کوئی اس کو غلام بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کو فقیر بنا دیتا ہے، کوئی اس کو کمتر بنا دیتا ہے، کوئی اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو شاعر وہی بات کر رہا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب یہ شعر پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے انتہائی فکر انگیز اس میں بات کی ہے، یعنی اس میں دل نشینی بھی ہے، شعر اپنی جگہ دل میں اتر جانے والا ہے، دل آویز ہے، لیکن اب دیکھیے گا وہ خیال وہ فکر پیش کی ہے جو اس دور کے شعراء بہت کم پیش کر سکے ہیں۔ غالب کی شاعری میں ندرت پائی جاتی ہے، جدت پائی جاتی ہے۔ اب آپ اس میں حوالے کے لیے بے شمار آپ کو اشعار ملیں گے، لکھ سکتی ہیں۔ ہاں جی، جس کو دیکھو وہی فرشتہ ہے، جس کو دیکھو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بیٹا ہم نے ایک نظم پڑھی ہے، یہ ہمارے سلیبس میں، ہمارے کورس میں، ہماری کتاب میں شامل ہے، سید ضمیر جعفری کی نظم ہم نے پڑھی ہے۔ نظم کا عنوان ہے آدمی، بہت اچھی طرح ڈیٹیل سے آپ پڑھ چکی ہیں۔ اس میں کیا ہے، اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ سب سے جو افسوسناک پہلو ہے، ہمیں آج کل انسان نظر نہیں آتا، یعنی وہ انسان جس کی عزت ہونی چاہیے، وہ انسان جس کی محبت ہونی چاہیے، وہ انسان جو آدمیت کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو، جو انسان ہو، کہ ہم آدمی بہت ہیں لیکن ہم کسی کو انسان نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی اور کا شعر ہے، مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ اس شعر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پڑھیں گی 2-3 دفعہ شعر کو پڑھیں گی، شعر آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ اگلا شعر ہے، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ بہت خوبصورت، بہت مزے کا شعر ہے یہ بھی۔ وائے دیوانگی شوق، کہ میں اس اپنے شوق کا، میری دیوانگی نے جو میرے اندر شوق پیدا کر دیا ہے، میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، نہیں بتا سکتا۔ ایسی میرے اندر لگن ہے، ایسی میرے اندر دھن لگی ہے، ایسا میرے اندر جنون پیدا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو، لیکن لگن جو ہے، جنون جو ہے، دیوانگی جو ہے، وہ کیا کرتی ہے، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا، کہ میں خود بخود میرے قدم اسی کوچے کی طرف اٹھتے ہیں، اسی گلی کی طرف اٹھتے ہیں جس طرف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرے اندر لگن جو اسی کی ہے، دھن جو اسی کی ہے، شوق جو اسی کا سمایا ہوا ہے، اسی دھن نے، اسی شوق نے اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ وہ میرے اندر جنون بن گئی ہے، کہ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ میں جاتا بھی خود ہوں، کوئی مجھے زبردستی نہیں بھیجتا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، حیران ہو جاتا ہوں کہ میں تو کسی اور طرف جا رہا تھا، پہنچ میں کسی اور طرف گیا ہوں۔ تو خوبصورت شعر ہے، اس میں حوالے کے لیے شعر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کل جہاں سے اٹھا لائے تھے احباب مجھے، کل جہاں سے اٹھا لائے تھے احباب مجھے، لے چلا آج وہیں پھر دل بےتاب مجھے، کہ یہ بیٹا جنون، دیوانگی کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، اور غالب نے بالکل صحیح کہا ہے۔ پھر جس کی لگن ہمارے اندر سما جائے، جس کی دھن ہمیں پیدا ہو جائے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں سوچتا۔ جیسے میر نے کہا ہے، کچھ نہیں سوچتا ہمیں اس بن، شوق نے مجھ کو بدحواس کیا۔ پھر جس کی، یہ ہمیشہ میں شاعری پڑھاتے ہوئے بیٹا آپ کو ایک بات ضرور بتاتی ہوں، کہ جو شعر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا جو مفہوم ہوتا ہے، اس کی جو گہرائی ہوتی ہے، اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ شاعری میں ہم کیا کرتے ہیں، عشق کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں مرد اور عورت کا تصور آتا ہے، اس کے علاوہ ہم اس سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ ایسی بات نہیں ہے، شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ لگن، جنون کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تو جب کوئی کسی چیز کی لگن ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جنون ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو لاکھ 100 رستے ہوں، 100 کام ہوں، ہمیں اور کچھ سجھائی نہیں دیتا، ہمیں اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔
جیسے ابھی میں نے میر کا حوالہ دیا ہے نا آپ کو کہ کچھ نہیں سوچتا ہمیں اس بن. غالب بھی وہی بات کر رہا ہے. غالب کہہ رہا ہے وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا. کہ ادھر خود ہی میں ادھر جاتا ہوں، لیکن ایسی محبت کی جوت میرے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ بس مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یاد آتا. جیسے ہے نا کہ اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. کہ دیوانگی ہو جاتی ہے، جنون ہو جاتا ہے، لیکن اس کام میں اتنا مزہ آتا ہے کہ بس اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں سوچتا.